بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ہمیں مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے سوچنے کا نظریہ بدل جایا کرتا ہے، ہماری آنکھ کے کیمرے میں کچھ مخصوص مناظر ہمیشہ کے لیے مقید ہو جاتے ہیں اور ہمیں پہلے سے بھی بہتر دکھائی دینے لگتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ مجبوری کس چیز کا نام ہے، مجھے اب جا کر یہ بات سمجھ آئی تھی، ورنہ میں اس سے پہلے تک اس لفظ کے معنی و مفہوم سے یکسر انجان تھی۔ ایک روز میں اپنی دکان پر بہت مصروف تھا اور گاہک مجھ سے نان خرید رہے تھے۔ جب میری مصروف نظر سامنے اٹھی تو میں چونک گیا۔ سامنے سیاہ چادر میں چھپی لڑکی نقاب کیے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی پچھلے کچھ دن سے بلا ناغہ ہی میری دکان پر آیا کرتی تھی۔ ویسے تو میں بہت کم عمری سے یہاں بغداد میں نان بائی تھا اور ان لوگوں کی زبان کافی حد تک سمجھ بھی لیتا تھا، مگر وہ لڑکی نقاب کیے میری دکان پر آتی تھی اور دور کھڑی ہو کر اشارے میں مجھ سے نان کا مطالبہ کرتی اور 4 نان لے کر چلی جاتی تھی۔ شاید اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا پھر شاید وہ میری ہمدردی کا جان بوجھ کر فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ میں حقیقت سے ناواقف تھا، مگر چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس لڑکی کو انکار نہیں کرتا تھا۔ وہاں دوسرے مرد بھی موجود ہوتے تھے اور جب وہ جھک کر جھجک کر مجھے دیکھتی نان دینے کا اشارہ کرتی تھی تو میں خاموشی سے 4 نان اٹھا کر اسے دے دیتا تھا۔ نہ جانے وہ 4 نان اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے یا اس کی ضرورت سے بھی زیادہ تھے، مگر مجھے 1-2 نان دینا پھر مناسب نہ لگتا، اس لیے میں اس کے کہنے سے پہلے ہی 4 نان اٹھا کر اسے دے دیتا تھا۔ میری زندگی غربت میں گزری تھی۔ 2 وقت کی روٹی مل جایا کرتی تھی، لیکن فاقوں کی نوبت کبھی نہ آئی تھی۔ مگر میں جب بھی کسی غریب کو فاقے کرتا دیکھتا یا سنتا تھا تو مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگتی اور میرا دل مچلنے لگتا تھا کہ میں مدد کروں اور کبھی کسی کو بھوک کی وجہ سے پریشان نہ دیکھوں، مگر میرے پاس بھی اتنا رزق نہیں تھا کہ میں ابھی غریبوں کی مدد کر سکتا۔ میرے تایا میرے عرصہ دراز سے بغداد میں رہتے تھے۔ مجھے پڑھائی میں کوئی خاصی دلچسپی نہ تھی، تو گھر والوں نے تایا کے پاس بغداد بھیج دیا کہ میں بھی کسی ٹھکانے لگوں اور محنت کر کے کچھ کمانے کے قابل ہو جاؤں۔ تایا نے مجھے ایک کام پر لگا دیا۔ باقی محنت اور لگن میری تھی، جس نے مجھے آج اس قابل کر دیا تھا کہ میں مشہور نان بائی بن گیا تھا۔ ویسے تو میں نے پہلے روز سے اپنے کام میں ایک اصول بنا دیا تھا کہ نہ کسی کو لوٹنا ہے، نہ کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرنی ہے، اور ادھار کا نظام بھی یہاں نہیں رکھا تھا۔ میرا کام اسی اصول پر چل رہا تھا۔ لوگ آتے تھے اور پیسے پکڑا کر چپ چاپ نان لے کر چلے جاتے تھے۔ نہ مجھے ناپ تول کا مسئلہ تھا، نہ پیسوں کا۔ میں نے پہلے روز سے جو قیمت رکھی تھی وہی قیمت اب تک رکھی ہوئی تھی۔ ایک روز میری تیزی سے دکان پر آئے خریداروں کو نان دے رہا تھا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ مجھے دور سے نان دینے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے 4 نان اٹھا کر اس لڑکی کو دیے۔ میں بھی اسے پیسے بتانا چاہ رہا تھا، مگر وہ نان لے کر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں اس کی حرکت پر ششدر رہ گیا، لیکن یہ سوچ کر جانے دیا کہ شاید غریب لڑکی ہے، ضرورت مند ہوگی اور شاید اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، تبھی وہ بنا کچھ کہے چلی گئی ہو۔ مگر وہ اگلے روز پھر سے آ گئی اور ایسا وہ روزانہ کرنے لگی۔ آتی اور مجھے اشارہ کر کے نان لیتی اور وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی۔ مجھے میرے تایا نے پہلے روز سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ کاروبار میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی میل جول قائم نہ کرنا، ایسے کاروبار کبھی نہیں چلا کرتے، اور میں بھی اس نصیحت کو دماغ میں بٹھا چکا تھا تاکہ کوئی مجھے دھوکہ دے کر میرے کاروبار کا نقصان نہ کرے۔ مگر اب اس لڑکی کا رویہ مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گیا۔ نہ وہ مجھ سے غریب لگ رہی تھی، نہ ہی عیار لگ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی سے کیا بات کرتا۔ وہ ہمیشہ رش کے وقت آتی تھی کہ میں جلدی میں اس سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا۔ میں اتنا تنگ دل تو بالکل نہیں تھا۔ اگر وہ ضرورت مند تھی تو میں اس کی مدد کرنے کو تیار تھا، مگر وہ لڑکی اپنے احوال سے آگاہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کیا نام ہے۔ اگلے روز وہ لڑکی میری دکان پر آئی تو میں اس سے بات کرنے کا سوچ کر اسے نظر انداز کیے رہا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج سب گاہکوں سے فارغ ہو کر اس لڑکی کو نان دوں گا تاکہ اس سے بات کر سکوں، مگر مصروفیت سے جان چھڑوا کر جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ لڑکی دکان سے جا چکی تھی۔ میں نے ارد گرد ہر جگہ اس کی تلاش میں نظر گھمائی، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ یقیناً مجھے نظر انداز کرتا محسوس کر کے وہ چلی گئی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی نے آج کھانے کا بندوبست کہاں سے کیا ہوگا۔
مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اللہ نے اس کے حصے کا رزق مجھے دیا تھا تو آج میں نے اسے محروم کر کے گناہ کمایا تھا۔ میں آج پوری رات خود پر شرمندہ ہوتا رہا اور طے کر لیا کہ اگلے روز جب وہ لڑکی آئے گی تو فوراً اسے نان دے دوں گا، مگر آنے والے وقتوں نے مجھے ندامت سے گم سم کر دیا تھا، کیونکہ اس روز کے بعد میں انتظار کرتا رہ گیا تھا مگر وہ لڑکی دوبارہ میری دکان پر نہیں آئی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں ندامت نے گھیر لیا۔ اگر اس دن میں اسے نان دے دیتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ ضرور خوددار لڑکی تھی، تبھی میرے انکار پر دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ یہ بات میں اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ کوئی اور جگہ ڈھونڈ چکی تھی یا پھر کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ لڑکی خود میرے سامنے نہ جاتی۔ اسی انتظار اور بے چینی میں مجھے پورا ہفتہ گزر گیا مگر وہ لڑکی دوبارہ میری دکان پر نہیں آئی اور میں بھی یہ سوچ کر اسے بھول گیا کہ اب شاید وہ کبھی نان لینے نہیں آئے گی۔ میرے رویے کی وجہ سے وہ اب میری دکان کا رخ کبھی نہیں کرے گی، مگر میں غلط تھا۔ اگلی بار میرا اس سے جب سامنا ہوا تو مجھ پر نہایت حیرت ناک انکشاف ہوا تھا جس نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میرا کام معمول کے مطابق چل رہا تھا اور مصروفیت میں اس لڑکی کا خیال میرے دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ تب ایک شام دکان کے سامان خریدنے نکلا تو میں نے راستے میں ایک ویران جگہ پر سیاہ چادر اور نقاب والی اسی لڑکی کو دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ مجھے ایک مرے ہوئے گھوڑے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ میں بے ساختہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی حرکت پر میرے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ وہ گھوڑے کا گوشت کاٹ رہی تھی، پھر اس نے گوشت کا شاپر بھر کر اپنی چادر میں چھپایا اور دوسری جانب قدم بڑھانے لگی۔ میں کچھ سوچ کر چند قدم کا فاصلہ رکھ کر اس لڑکی کے تعاقب میں لگا رہا۔ آج میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں رہتی ہے اور اس کا تعلق کس قسم کے طبقے سے ہے۔ نہ جانے وہ غریب تھی یا پھر اس کا کوئی اور مقصد تھا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی ایک نہایت چھوٹی کچی آبادی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں بھی متجسس سا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ایک بوسیدہ سے گھر کے دروازے پر جا کر رک گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھتے ہوئے پہلے یقین دہانی کی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ لڑکی چھپ رہی تھی۔ اخلاقیات مجھے یہی سکھاتی تھی کہ میں اس کی ذاتیات میں گھسنے کی بجائے وہاں سے قدم پیچھے کر لوں اور اس کے حال پر چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میں وہیں جما رہا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ جب وہ لڑکی اس گھر میں داخل ہو گئی تو میں چلتا ہوا اس گھر کے سامنے جا رکا اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میرے سامنے کا منظر ہوش اڑا گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ اس گھر میں ڈھیر ساری لڑکیاں ایک چٹائی پر پڑے کسی لاغر وجود کے گرد بیٹھی تھیں۔ میں آنکھیں پھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس منظر پر اتنی حیرت ہوئی تھی کہ نہ میں پلٹ کر واپس جا پا رہا تھا، نہ ہی میرے منہ سے کوئی لفظ ادا ہوتا۔ مجھے لگا وہ لاغر وجود میرا مرا ہوا ہے، مگر اس کے گرد بیٹھی لڑکیاں صرف خاموش اور جامد سی لگ رہی تھی، نہ ان کے چہرے پر سوگتا نہ ہی دکھ کے آنسو۔ میں اس عجیب سے منظر پر حیران ہو رہا تھا جب ایک لڑکی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس لڑکی کو جھٹکا لگا تھا۔ یقیناً اپنے گھر کی دہلیز پر ایک بالکل انجان مرد کو یوں کھڑا دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے جھٹکا کھا کر چادر ٹھیک کرنے پر باقی لڑکیاں بھی چونک گئیں۔ وہ لڑکی جو روزانہ مجھ سے نان لینے آتی تھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ شروع میں تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میرا دل کیا واپس چلا جاؤں، مگر اب ایسا کرنا فضول تھا کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے پلٹ آنے کی بجائے سنبھل کر اس لڑکی کو ہکلا کر اپنی آمد کی وضاحت دی اور اس روز کے لیے معذرت کی اور بولا کہ میں اس روز کے لیے دل سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اصل بات بتانے کی بجائے بہانہ کیا کہ میں اس روز مصروف تھا، اس لیے ہر وقت نان نہیں دے سکا۔ میری ٹوٹی پھوٹی زبان پر وہ سب مجھے ہونک زدہ سی دیکھ رہی تھی۔ میری وضاحت پر اس لڑکی نے صرف سر ہلا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اب بھی نہیں بولی تھی۔ میں نے اس کے جواب نہ دینے پر بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور اس سے سامنے پڑے لاغر وجود کے بارے میں سوال کیا۔ اس بوسیدہ سے گھر کا گھٹن زدہ سا ماحول مجھے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان سب کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے وہ سب انسان نہیں، روحیں ہیں، اور یہ بات مجھے مسلسل خوف زدہ کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا اور خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس وقت بھی میرے سوال پر وہ لڑکی پلٹ کر اس وجود کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ پھر میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا اور خود کو ملامت کرنے لگا۔
اس وقت بھی میرے سوال پر وہ لڑکی پلٹ کر اس وجود کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک کو کوئی اشارہ کیا۔ میں بغور ان کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے اشارے پر دوسری لڑکی نے مجھے آہستگی سے میرے سوالوں کے جواب دیے، تو اس کی آدھی ادھوری بات سے جو مجھے سمجھ آیا وہ مجھے ساکن کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ لاغر وجود کوئی اور نہیں بلکہ ان کے سرپرست والد کا وجود ہے، جو پچھلے 7 روز سے فاقے کی وجہ سے ان کی بیماری شدت پکڑ گئی ہے، اور وہ 8 لڑکیاں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ بھی فاقہ کشی کرتے اس دنیا سے چل بسی تھی، اور اب ان کا باپ موت کے در پہ تھا۔ وہ سب ایک جیسی دراز قد اور موٹی موٹی آنکھوں والی نہایت پرکشش مگر بہت کمزور اور لاغر سی لڑکیاں تھیں۔ یقیناً بھوک اور افلاس نے ان کا یہ حال کیا تھا۔ وہ کوئی کام کرنے سے بھی ہچکچاتی تھیں کیونکہ وہ نہ صرف غریب تھیں بلکہ عیب زدہ بھی تھیں۔ مجھ سے بات کرنے والی لڑکی ان سب میں 5ویں نمبر پر تھی، اور اس کے علاوہ سب بہنیں گونگی تھیں۔ غربت اور فاقہ کشی نے باپ کے ساتھ ساتھ بڑی بہن کو بھی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، اور جو لڑکی مجھ سے نان لینے آتی تھی وہ ان بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ ایک وہی تھی جو باپردہ حالت میں باہر جا کر کسی نہ کسی سے کھانا مانگ کر لاتی تھی، اور اسی کھانے پر سبھی افراد گزارا کیا کرتے تھے۔ اس نے اسی طرح بازار میں چلتے ہوئے میری دکان دیکھ لی تھی۔ جب اس نے میری دکان پر آ کر مجھے اشارہ کرتے ہوئے نان مانگا تو میں نے بنا کچھ بولے اسے 4 نان دے دیے تھے۔ اس بات نے اس لڑکی کو میرا شکر گزار کر دیا تھا، اور اس نے گھر جا کر سب کو نان دیتے ہوئے اپنی اشاروں والی زبان میں میرے بارے میں بتایا تھا۔ وہ سب مجھے دعائیں دیتی تھی جو انہیں ذلیل کیے بنا یا ان سے کوئی بھی سوال کیے بنا روزانہ تازہ 4 نان پکڑا دیتا تھا، اور کبھی پیسے نہیں مانگے تھے، مگر اس روز میری نظر انداز کرنے پر اس لڑکی کی خودداری پر چوٹ لگی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار مانگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس لیے خاموشی سے پلٹ کر گھر چلی آئی تھی۔ اس روز کے بعد سے وہ باہر جاتی تھی مگر میری دکان پر نہیں جاتی تھی، اور میرے پاس نہ جانے کی وجہ سے وہ روزانہ خالی ہاتھ لوٹ رہی تھی۔ مسلسل بھوک اور دعا کی کمی کی وجہ سے ان کا بوڑھا باپ موت کے قریب پہنچ گیا تھا، اور بیمار بڑی بہن بھی اب بالکل بے جان ہونے والی تھی۔ وہ اپنے باپ کی حالت سے گھبرا کر گھر سے نکلی تھی جب اسے ایک مرا ہوا گھوڑا ملا تھا۔ افلاس اور بھوک سے بے حال اس لڑکی کو یہ مردار گھوڑا بھی غنیمت لگا تھا۔ اس نے چھپ کر اس سے گوشت کاٹ کر شاپر بھرا اور گھر آ گئی۔ اس نے سنا تھا مجبوری میں 7 دن بعد مردار گھوڑا حلال ہو جاتا ہے۔ مجبوری میں تو ویسے بھی حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، ورنہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے آئے ہیں مسلمانی آسانی، مگر اب لوگوں نے اسے کبھی نہ حل ہونے والے مشکل سوال جیسا کر دیا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل آیا تھا، اور اب ان کے حالات جان کر میری حالت کسی بے جان انسان جیسی ہو رہی تھی۔ وہ سب لڑکیاں بالکل ساکت سی بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ لڑکی جو باہر سے گوشت لائی تھی چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں جمع کیے آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کھانا بنا کر اپنے گھر والوں کی بھوک مٹانے کا سامان کر سکے۔ کھانا بھی کیا تھا، بس پانی میں گوشت ابال کر اس میں نمک ڈالنا تھا، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں بدترین حالات میں گھرے لوگ اور بہت زیادہ مفلسی دیکھی تھی، مگر اتنی مفلسی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان اپنی عزت نفس کو روند کر صرف پیٹ کی بھوک کے لیے اتنا سب کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسے حالات تو میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی تنگ تھی کہ میں کم عمری سے ہی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر جی رہا تھا اور اپنے گھر سے دور پردیس میں رہ رہا تھا، اور مگر آج شاید میرے اندر کی اسی ناشکری پر ہی اللہ نے مجھے دکھایا کہ اصل غربت، اصل فقیری کیا ہے۔ میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ حد تک میں سب کا ذمہ دار ہوں۔ اگر میں اس دن اس لڑکی کو نان دے دیتا تو وہ چپ چاپ آتی اور روز نان لے جاتی، مگر میری نظر انداز کرنے پر وہ دکھی اور شرمندہ ہو گئی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا تھا، اور اس سے پہلے کہ ان پر کوئی اور قیامت ٹوٹتی مجھے واپس جانا تھا۔ میں جھٹکے سے پلٹ کر اس گھر سے نکلا اور بھیگتی آنکھوں سے دھندلاتے منظر دیکھتا تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے 1-2 بار راستے میں ٹھوکر بھی لگی، مگر میں رکا نہیں تھا اور ایسے تیز رفتاری سے چلتا جا رہا تھا جیسے آج دیر ہو گئی تو زندگی بھر کے لیے میرے اندر اس گھرانے کی ویران حالت پر افسوس ہوگا۔ میں تیزی سے اپنے گھر پہنچا اور کھانے پینے کا جتنا سامان ممکن ہو سکا جمع کرتا گیا۔ دودھ، فروٹ اور دوسری اشیاء ایک تھیلی میں بھر کر میں نے فوری گرما گرم نان تیار کیے اور تازہ گوشت کا سالن قریبی ہوٹل سے لیا۔ میرا دل لرز رہا تھا، یوں جیسے وہ
وقت اس گھرانے پر نہیں بلکہ میری اپنی ذات پر بیت رہا تھا۔ کھانے کا سارا سامان تیار کر کے جب میں فارغ ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ میں فوراً اس لڑکی کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میرے قدموں کی رفتار بہت تیز تھی۔ مجھے ان کے باپ کے مر جانے کا خوف ستا رہا تھا۔ اگر وہ آج مر جاتا تو شاید میری اتنی مدد کا فائدہ نہ رہتا اور ان معصوم لڑکیوں کو میرا دیا ہوا سامان کچھ کام نہ آتا۔ میں جب اس گھر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا دل پھٹنے والا ہو گیا کہ وہ لڑکی ان گیلی سلگتی لکڑیوں سے اب تک جنگ لڑنے میں مصروف تھی اور بری طرح روتی جا رہی تھی۔ میں نے پھرتی سے کھانے کا سارا سامان ان سب کے سامنے رکھا تو وہ لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان کی حیران سوالیہ نظروں کو اندیکھا کیے دودھ ایک پیالے میں نکال کر اس بوڑھے بیمار کو سنبھالتے ہوئے اس کے خشک لبوں سے لگا دیا۔ دودھ کو الگ سے نیچا اتارنے کی کوشش کرتے لاغر وجود نے نیم و آنکھوں سے میرا چہرہ دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ پوری طرح کانپ رہا تھا اور میں زیر لب اللہ سے بس ایک ہی گزارش کر رہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کے باپ کو ان سے نہ چھینے۔ چارپائی پر ہی صحیح مگر اس کی موجودگی اس کی بیٹیوں کے لیے تحفظ کا احساس برقرار رکھے ہوئے تھی۔ وہ ان 8 لڑکیوں کا واحد آسرا تھا۔ انسان غربت اور فاقہ سب برداشت کر لیتا ہے مگر ماں باپ کا سایہ سر پر نہ رہے تو زندگی بیکار لگتی ہے۔ باپ بیمار یا بوڑھا صحیح مگر ان کے درمیان موجود تو تھا، ان کا سہارا تو بنا ہوا تھا، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی مرد ان لڑکیوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میری خاموشی محنت کو دیکھتے ہوئے ان لڑکیوں نے بھی خاموشی سے بنا ہوا کھانا نکال کر ایک سائڈ پر بیٹھ کر کھانے لگی اور میں جیسے تیسے اس پورے وجود کو دودھ پلاتے ہوئے سوچ چکا تھا کہ اب اس گھرانے کی کفالت میں خود کروں گا۔ میرا یقین تھا کہ میری اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق اور رزق دینے کا کام اللہ کا ہے۔ میں جانتا تھا کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے وسیلہ بے شک بنا دیتا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ میرے حصے کا رزق کھا جاتے۔ اپنے فیصلے سے مطمئن ہو کر میں نے دودھ کا پیالہ خالی ہونے پر پورے وجود کو واپس لٹا دیا اور خود سر جھکائے اٹھ کر اس گھر سے نکل آیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے ان سب کی تشکر بھری نظروں کو صاف محسوس کیا تھا، مگر مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کسی پر کوئی احسان لگا رہا تھا۔ یہ نیکی میں نے اپنے سکون کے لیے کی تھی۔ اگلے روز بھی میں بنا کہے اپنی دکان سے تازہ اور گرم نان اور سالن لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ ساتھ بازار سے میں نے گھر کا ضروری سامان اور راشن بھی خرید لیا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس بوڑھے وجود کی حالت پہلے کی نسبت قدرے سنبھلی ہوئی تھی اور وہ لڑکیاں بھی گھر پر موجود تھی۔ میرے جاتے ہی ان سب نے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا۔ میں نے نظریں جھکا کر وہ سامان رکھ کر واپس پلٹ آیا۔ نہ میں ان سے کچھ بولا تھا نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکی جو میری دکان پر مجھ سے نان لینے آتی تھی وہ میری اس مدد پر بے چین سی پہلو بدل رہی تھی۔ اگلے چند روز تو وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی، مگر پھر ایک روز اس نے اشارے سے مجھے روک کر یہ سب کرنے سے روکنا چاہا۔ وہ شاید مجھے سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے، یا پھر شاید اسے میرا خواہ مخواہ مدد کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس لڑکی کا اشارہ نہیں سمجھ پایا تھا، مگر میں نے اسے اچانک اپنی خواہش ظاہر کر کے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنی بات کے جواب میں مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں رکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی۔ اس لڑکی کو حیرت زدہ دیکھ کر میں نے اسے سوچنے کا وقت دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا تھا اور میرے دل میں ان سب کے لیے نیکی اور ہمدردی تھی، مگر شادی کی خواہش کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ مجھے اس پرکشش اور بہادر لڑکی کی قربانی سے گندہ اخلاق اچھا لگتا تھا۔ اس کا اپنی انا اور عزت نفس کو مار کر اپنی باقی بہنوں اور ماں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا مجھے اس کا اسیر کر گیا تھا۔ وہ ہرن جیسی بڑی چمکتی آنکھوں والی کوئی افسرہ تھی جس کو اپنانا میرے لیے فخر کا باعث تھا، یہاں تک کہ میرے لیے اس لڑکی کا عیب بھی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اتنا عرصہ بغداد میں رہ کر بھی ان کی زبان بس اس حد تک سیکھ پایا تھا کہ اپنی بات سمجھا پاتا یا ان کی بات سمجھ لیتا۔ میرے لیے اس لڑکی کا بولنا یا نہ بولنا برابر ہی تھا۔ اگلے روز میں کھانا لے کر اس کے گھر پہنچا تو سب میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً اس نے باقی باتوں کی طرح میری خواہش بھی اپنے گھر والوں کو بتا دی تھی۔ میرے پہنچنے پر اس بوڑھے شخص نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ کپکپاتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ
تھام کر لرزتی آواز میں نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ میں بس اتنا سمجھ پایا تھا کہ وہ میرا اپنی بیٹی سے نکاح کرنے پر راضی تھا، میرے لیے اس کے علاوہ کوئی بات مانی نہیں رکھتی تھی۔ میں اسی روز واپس سیدھا اپنے تایا کے گھر پہنچا اور ان کو اپنے نکاح کا بتایا۔ میں نے اس گھرانے کا بھرم رکھا تھا اور پوری تفصیل بتانے کی بجائے صرف یہ بتایا تھا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تایا میرے وارث کے طور پر میرے نکاح میں شرکت کریں۔ تایا کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں سے اجازت لے لوں۔ میں نے اپنی ماں کو سب بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میرے باقی سب بہن بھائی اپنے اپنے گھر بسا کر خوش ہیں، اب میں باقی رہ گیا تھا، اور اگر میں بغداد میں ہی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یہیں بسنا چاہتا ہوں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کے مان جانے پر میں خوش ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی کے لیے خود ساری خریداری کی اور صرف اپنا اور اپنی بیوی کا سامان نہیں خریدا تھا، بلکہ ان سب بہنوں اور بوڑھے باپ کی بھی خریداری کی تھی۔ میرے تایا نے اس لڑکی کی ماں سے ساری بات کی اور شادی کا دن طے کر لیا۔ یوں میری شادی نہایت سادگی سے دنیا کی بہترین لڑکی سے ہو گئی۔ میری بیوی صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ بہت معصوم اور فرشتہ صفت لڑکی تھی۔ اپنے سسر کو میں اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا۔ شادی کے فوری بعد میں نے ان کے بوسیدہ گھر کی خستہ عمارت کو پھر سے تعمیر کروا کر 3 کمرے اور کچن باتھ روم وغیرہ بنوا لیا تھا۔ اب میں ان کا سہارا بن گیا تھا، ان کے گھر کا بیٹا بن گیا تھا۔ اب یہ بھی میری فیملی تھی اور ان پر کوئی بری نظر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا تھا اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر میں ہی رہتا ہوں اور خوش اسلوبی سے ان سب کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں۔ مجھے بس ایک افسوس ہے کہ میری بہت کوشش کے باوجود میری بیوی کی سب سے بڑی بہن بیمار رہ کر مر گئی تھی، جبکہ دوسری بہنوں کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اچھی خوراک ملنے سے وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ میرے سسر بھی بیماری سے لڑنے کے قابل ہو گئے تھے۔ آج کل میں اپنی 2 سالیوں کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ میرے گھر چند دنوں میں ننھا مہمان بھی آنے والا ہے۔ میری نیکی اور ہمت سے اٹھائے قدم نے میری نیکی کے بدلے میرے رزق میں بہت اضافہ کر دیا تھا اور مجھے دنیا میں بہت عزت سے نوازا تھا۔ میری بیوی میری اب تک قدردان تھی اور میری دل سے عزت و قدر کرتی تھی۔ اس کی بہنیں ہر وقت میری کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں اور میری ذرا سی بیماری یا پریشانی پر وہ سب لوگ بخلا جاتے تھے۔ ان کی دی عزت اور قدر نے مجھے محسوس کروایا تھا جیسے میں اس دنیا کا قیمتی ترین انسان ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ آپ کی نیکی کا اجر کبھی کبھی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ غربت کسی شے کا نام ہے، مفلسی اور فاقہ کشی کس چیز کو کہتے ہیں۔ مرد کا سایہ اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کے لیے بہت حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر مرد بیمار ہے تو عورت کی زندگی گزارنے کے لیے مرد سے 2 گنا توڑ دھوپ اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مرد دنیا بھر کی گرم سرد جھیل کر اپنی عورتوں کو گھروں میں محفوظ رکھتے ہیں، انہیں بازاروں گلیوں میں نہیں رولتے۔ وہ زمانے بھر کی سختیاں مشقتیں برداشت کرتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، اور جس گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہوتا وہاں کی عورتیں بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں۔ گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو بھیڑیوں کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد اپنے ان بھائیوں کو بھی نصیحت ہے جو گھر سے کمانے کی غرض سے نکلی عورتوں پر اپنی غلیظ نگاہیں ٹکا لیتے ہیں، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کمانے والی عورت مجبوری کے تحت گھر سے قدم باہر نکالتی ہے، نہ کہ کسی کو لبھانے کی غرض سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے دیے گئے رزق سے اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کر سکیں۔ ایسے لوگ جن کا کمانے والا کوئی نہیں اور مجبوراً عورتوں کو گھر سے نکلنا پڑے، ایسے پسماندہ گھرانوں کی مدد کے لیے کوششیں کی جائیں اور ان کو تحفظ کا پورا احساس دلایا جائے۔